اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان حق میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا۔ اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا۔ دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا۔ احباب علم و معرفت، آج کا ہمارا یہ آن لائن ادبی مشاعرہ، ادبی نشست، آج کی گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے زیر اہتمام، جو کہ جیم سے غوری صاحب کے نام ایک ادبی شام کی گئی ہے۔ اٹلی میں مقیم اردو زبان و ادب کا ایک معتبر بلکہ معتبر ترین حوالہ آپ، شاعر، ادیب، افسانہ نگار، ناول نگار، صحافی اور دانشور ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں اور زبان و ادب کی بہت خدمت کر رہے ہیں آپ اٹلی میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اداب عرض ہے راجہ حارث سر کیسے ہیں؟ ننیال۔ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، شکر ہے اس کا، اس کی ذات کا۔ جی سر، سوالات کا سلسلہ لے کر آگے پروگرام کو چلاتے ہیں۔ سب سے پہلا میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا پورا نام، کہاں پیدا ہوئے اور کب سے آپ لکھنا شروع کیا آپ نے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سارا اہتمام کیا اور مجھے آن لائن لیا۔ میرا پورا نام جیم فے غوری ہے، غوری میری ذات ہے، اور میں سیالکوٹ کے ایک محلے میں پیدا ہوا تھا۔ وہ اس دن 25 دسمبر کی رات تھی جس دن میں پیدا ہوا، اور میں نے وہیں سے اسکول شروع کیا، لیکن دوسری جماعت میں تھا کہ 1965 کی جنگ شروع ہو گئی اور ہمیں ہجرت کرنی پڑی، اور ہم لوگ لائل پور آ گئے، جو آج کل فیصل آباد کے نام سے جانا جی پہچانا جاتا ہے۔ جی اور جی اس کے بعد وہاں سے فیصل آباد میں نے پرائمری اسکول کیا، اور وہاں سے میں ہائی اسکول میں داخل ہوا، جس کے ساتھ منسلک ایک بورڈنگ ہاؤس تھا جس کا نام تھا فاطمہ ہاؤس۔ وہاں سے میں نے جی میٹرک کی، اور وہیں پہ گورنمنٹ کالج جو آج کل یونیورسٹی ہے وہاں پہ داخلہ جی لیا، اور وہاں پہ میری ملاقات بہت ہی عالم فاضل اور مشہور شاعر جناب ریاض مجید سے ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کافی رہنمائی کی میری، اور اس کے بعد پھر نذیر کیسر جو غزل کے گیت کے جی شاعر ہیں، ان سے ملاقاتیں رہیں، اور وہیں پہ پھر اس کے بعد انجم سلیمی اور بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوتی جی رہی۔ افتخار افتی نسیم جو آج کل اس دنیا میں نہیں ہیں، جی انہوں نے، ان کے ساتھ بھی کافی محفلیں رہیں، اور ہلکار باب ذوق اور دوسرے جو ادبی محفلیں 1 گھنٹہ گھر کے قریب ہوا کرتی تھیں، وہاں میں اکثر جایا کرتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے موقع ملتا تھا غزل تنقید کے لیے پیش کرنے کا اور افسانہ پیش کرنے کا۔ یہ اور دوسرا جی حصہ جو سوال کا ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ افغانستان کے علاقے غور سے ہے، جی اور ہماری نسل جو ہے وہ محمد غوری بادشاہ تھے، ان سے تعلق رکھتا ہے۔ جی 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 سر، آپ اپنے ادبی سفر کے حوالے سے اور اپنا نام اور دیگر
معلومات دے رہے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی جی، یہ جب غوری بادشاہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے اور بغاوتیں کچلتے ہوئے جیلم پہنچے تو وہاں پہ ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ ایک فدائی نے ان بغاوت کی اور رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، اور کافی لوگ شہید ہو گئے ہماری نسل کے، اور جو بچے انہوں نے واپس جانے کے لیے راستہ اختیار کیا، لیکن پورے جو آج کل پاکستان ہے اس میں بکھر گئے، اور میرے آباء و اجداد کوئٹے پہنچ گئے۔ وہاں سے جانے کے لیے واپس گھر جانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن ہو سکتا ہے مالی حالات کی وجہ سے یا کچھ ایسے سچویشن پیدا ہو گئی کہ وہ وہیں پہ رک گئے اور وہیں پہ رہے۔ اور پھر 1935 کے زلزلے کے بعد میرے دادا اور والد سیالکوٹ واپس آ گئے، اور وہاں پہ میں 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ یہ چھوٹی سی تھی۔ پھر وہاں سے جب میں بورڈنگ ہاؤس میں داخلہ لیا تو وہاں سے میٹرک کرنے کے بعد فیصل آباد کالج میں آئے۔ کالج میں جی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ وہاں فیصل آباد میں ہی میری شادی ہوئی 1981 کو، اور جی میری 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، 4 ماشاء بچے اللہ ہیں۔ ماشاء اور اللہ۔ وہاں پہ میں نے درس و تدریس کا بھی کیا۔ وہاں پہ ایک انگریزی میڈیم لاسال ہائی سکول، وہاں پہ میں نے کچھ عرصہ درس و تدریس بھی کیا۔ پھر میں نے اپنا پرنٹنگ پریس بنایا، تمثیل پرنٹنگ پریس کے نام سے، ماشاء اللہ۔ جو مجھ سے نہیں چل سکا۔ اس کے بعد میں اٹلی کی طرف میں نے ہجرت کی، کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے، کچھ پاکستان کی سچویشن مذہبی اور سیاسی اور سماجی، اس کی وجہ سے، اور یہاں پہ آ کے میں نے کالج میں داخلہ لیا، وہ مکمل کیا۔ پھر ایک پرائیویٹ یونیورسٹی سے فلسفے کی ڈگری لی۔ وہاں اس اسٹڈی کے دوران میں نے بہت سے فلاسفر جو ان کو پڑھنے کا موقع ملا، اور خاص طور پہ میں متاثر ہوا رینے ڈیکارٹ، جس نے فلسفے کی بنیادی بات کی تھی کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں، آئی تھنک دیر فور آئی ایم۔ اس کے بعد میں نے کنٹینیو رہا، اٹلی میں بہت سے لوگوں سے ملا، بہت سے اٹالین شعراء سے، پاکستانی شعراء سے، انڈین، ان سے بات چیت چلتی رہی، اور پورے یورپ میں جو اردو بولنے والے ہیں ان سے رابطہ رہا۔ اور اس کے بعد میں نے جو لکھنا شروع کیا وہ میں نے بورڈنگ ہاؤس سے، فاطمہ ہاؤس سے شروع کیا تھا، جہاں کی لائبریری میں اردو میں کچھ کتابیں مجھے ملی، جس میں کہانیوں کی کتابیں تھیں، ناول تھے، مثلا ٹارزن، بونو کی دنیا اور ڈینیل ڈیفیو کے چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ، اور جب میں میٹرک میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے میر تقی میر اور غالب کو پڑھنے کا موقع ملا، کیونکہ اردو کے نصاب میں یہ ان کی کچھ غزلیں شامل تھیں، تو مجھے اچھی لگیں، ان سے میں شوق پیدا ہوا۔ وہاں پہ میں نے کہانی لکھنی شروع کی۔ جو سب سے پہلے کہانی تھی وہ روزنامہ امروز کے ادبی ایڈیشن میں شائع ہوئی تھی، سرد کمرے کا قیدی اس کا نام تھا۔ اور اس کے بعد آگے چلتا رہا، میں بتاتا چلوں کہ کچھ انگریزی ناولوں کے تراجم
جو شائع ہو چکے تھے اس وقت، ان کو پڑھنے کا موقع ملا، جن میں ایلس ان وینڈرز، اس طرح کے روبنسن کروسو اور علی بابا 40 چور، یہ میں نے اس وقت پڑھ لی تھی. اور پھر آگے چلتے رہے. پاکستان میں جب تھا تو مجھے یہ فخر ہے کہ میں نصرت علی فتح کو میں خان صاحب کو سامنے بیٹھ کر سنتا رہا ہوں، جب وہ اکثر لسوڑی شاہ ان کا گھر تھا جنگ بازار کے ساتھ فیصل آباد میں، جو جانتے ہیں، وہاں پہ سالانہ وہ میلہ کیا کرتے تھے. وہاں پہ ان کے سامنے بیٹھ کے سننے کا مجھے شوق پیدا ہوا اور سنا بھی میں نے. اور بس اسی طرح زندگی اب اٹلی میں ہے. اب دیکھیں آگے کیا چلتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو اسی کو پتہ ہے. یہاں پہ آ کے میں نے جو میری تنظیم تھی وہاں پہ پاکستان میں، وہ اس کا دوبارہ آغاز کیا اور مختلف ادیبوں سے، مختلف لوگوں سے رابطے رہے. اور سالانہ جو ہے ایک ادبی سیمینار کی بنیاد بھی ڈالی اٹلی میں. یہ 2009 سے شروع ہے کہ پوری دنیا کے ادیب وہاں پہ آتے ہیں اور سیمینارز اور مذاکرے اور مشاعروں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی جی ور صاحب، اگلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شعر و ادب کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. مثلا آپ کا مطلب ہے کہ ادب کیا ہے، شعر کا نظریہ کیا، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مثلا ادب ایک ایسی خوبصورت تحریر کو کہا جاتا ہے جو پڑھنے سے یا سننے سے ہم متاثر ہوتے ہیں. اس کے آگے بہت سی اقسام ہیں، اس میں افسانہ بھی ہے، نثر اور شاعری، 2 شعبے اس میں کریٹ ہوتے ہیں اور پھر ان کی مختلف اقسام ہیں. اس میں شعر جو ہے، شعر باوزن اور معنی اور مروجہ بحور اور وضع کردہ اصولوں کے مطابق لکھی ہوئی سطر کو کہا جاتا ہے. مثلا شعر کے پورے لوازمات پورے ہوں تو وہ مصرع یا شعر کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخیل استعمال کرتا ہے، موضوع و الفاظ استعمال کرتا ہے اور انسان اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی اشیاء کی ترقی و ترویج اور فلاح بہبود کے بارے میں بات کرتا ہے. اسی طرح نثر میں بھی وہی چیز ہے کہ جو چیز پڑھتا ہے انسان وہ سوچے کہ گویا کہ میرے دل میں ہے، جیسے غالب نے کہا تھا. تو شعر کا نظریہ ابھی تک کوئی واضح سامنے نہیں آ سکا. ہمارے ہاں اردو شعراء نے، اردو محققین اور نقاد نے اس کی تعریف اور شعر کے نظریے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نظریہ سامنے نہیں آیا جس کو ہم اپنا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی سماج جو ہے، کیونکہ شعر ادب جو ہے وہ سماج سے جڑا ہوتا ہے اور سماج کے بارے میں ہوتا ہے، اس مروزیات اسی سے لیتا ہے، اس لیے شعر کے بارے میں کوئی واضح نظریہ یا اس کی تعریف ابھی تک ہم متعین نہیں کر سکے. لیکن یہ ہے کہ ہم قریب ہیں. جب حالات سماج کے ٹھیک ہوں، مثبت ہوں اور یہ اچھے ہوں تو پھر اس کی میرے خیال میں شعراء، نقاد و ادیب جو ہیں وہ اس کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں مذہب کا غلبہ زیادہ ہے. ہم ہماری ہر چیز میں مذہب کا بے جا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اور لکھنے والا جو ہے وہ یہ جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے،
خوف ایسا ہی اور ہے۔ اس کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے ہمارے سامنے آفاقی ادب جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے، کیونکہ جب خوف ہو لکھنے والے پہ اور وہ یہ سوچ رہا ہو اور ایک سطر وہ لکھتا ہے تو اس پہ وہ 100 بار سوچے کہ اس میں سے کوئی ایسا لفظ نہ نکال لیا جائے جو میرے لیے عطاب بن جائے۔ اس لیے جی جب تک حالات نہیں صحیح ہوتے، شعر و ادب ابھی بہت پیچھے ہے دنیا سے، بہت جی ضرورت ہے اس میں کام کی۔ جی جی اگلا سوال یہ ہے کہ ایک کا معاشی ترقی میں کردار اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ راجہ حارث صاحب، ایک ادیب کی معاشرتی ترقی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہے، کیونکہ پاکستان جی میں ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، کوئی واضح اور کوئی اچھے ادارے نہیں ہیں جو ادیب کو سپورٹ کریں، جو ادیب کی حوصلہ افزائی کریں۔ وہی جی وہی بات آتی ہے کہ جس معاشرے میں امن محبت اور انصاف کا فقدان ہو، وہاں پہ لکھنا محال ہوتا ہے، بالکل وہاں پہ ادیب کو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادیب کو ہمارے ہاں سچ بولنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ بے شک وہ جب تک جھوٹ لکھتے رہیں گے، دلائل اور حقائق کے ذریعے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر تشدد اور زبردستی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، تو اس میں اعلیٰ ادب جو ہے وہ تخلیق ہونا مشکل ہے۔ وہ ادیب جو ہے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج ہمارے سامنے جو اردو ادب کے لیے پاکستان میں خاص طور پر جو چیلنجز ہیں وہ یہی ہے کہ وہ ایماندار ہو، تعلیم یافتہ ہو، اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھتا ہو، اور وہاں پہ جی درپیش جو مسائل ہیں ان کے پائیدار حل کی تلاش کے لیے لکھے، ان کے لیے قابل اعتماد اور درست سمت کا تعین کرے۔ جی 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 تو غوری صاحب اگلا سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ادبی گروہ بندیاں ہیں، آپ ان کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں؟ راجہ صاحب، گروہ بندی کہیں بھی جو ہے وہ مثبت نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جی یہ رواج ہے کہ ہم رنگ و نسل، مذہب، فرقہ پرستی اور علاقے کی بنیاد پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی جی حمایت کرتے ہیں۔ یہ جی یہ ویسے تو ٹھیک ہے کہ ایک نسل دوسری اپنی نسل کو سپورٹ کرتی ہے، یہ درست ہے، لیکن جی جب ادب میں انٹر ہوتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں، شعر و ادب کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک گروپ غزل کا حامی ہے، ایک گروپ مسدس کا یا اور شعری اصناف کا جی حامی ہے، تو وہ گروپ ہیں، یا ناول کا ایک گروپ ہے، یا افسانہ لکھنے والوں کا ایک گروپ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اس طرح ادب کی ترقی ہوتی ہے۔ لیکن جب پسند و ناپسند اور فرقہ واریت اور مذہبی تعصب اور علاقائی تعصب کے ساتھ آگے آیا جائے تو پھر ادب کے لیے بہت مشکلات پیدا ہیں، اور جی میرا خیال جب تک یہ ختم نہیں ہوگی رہیں گی۔ بالکل جی تو اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ
مشاعروں کا اردو ادب کی ترقی و ترویج میں کتنا ہاتھ ہے اور یہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں؟ اس کے علاوہ آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی اب تک کتنی کتب شائع ہو چکی ہیں، اس حوالے سے آپ جی راجہ صاحب، میری تقریباً 14 کتابیں پرنٹ ہو چکی ہیں، جن میں 2 تراجم کی ہیں، 6 شعری مجموعے ہیں، 2 افسانوی ماشاء اللہ مجموعے ہیں، اور ایک 2019 میں جو شائع ہوا ہے وہ ناول ہے، اس کا نام ہے ہم گمشدہ لوگ۔ اور یہ ناول ایک ماشاء ہسٹری اللہ بھی ہے، رومانس بھی ہے، اور اس میں ادبی تمام لوازمات پائے جاتے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ میں نے اس کو شروع کیا ہے 1965، جب میں پیدا ہوا 1965، اور پھر جنگ سے لے کے طالبان سے گزرتے ہوئے پاکستان اور پھر اٹلی میں جو لوگ آتے ہیں یا پورے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا جاتے ہیں، تو ان کے رویوں کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کو میں کنٹینیو رکھوں گا۔ جی زخیم ناول ہے، اس کے لیے اس کو آدھا چھوڑ دیا میں نے، لیکن اس کی کنٹینیوشن ابھی جاری ہے، ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر یا اس سے 1 سال بعد ماشاء اللہ شائع ہو جائے۔ میں نے ہر کوشش کی ہے، جی انشاء مثلا اللہ ماہیہ اردو میں لکھنے کی کوشش کی ہے، پھر ربائی لکھنے کی کوشش کی ہے، قطع لکھنے کی، غزل، نظم، ہر جی ناول، افسانہ، کالم نگاری میں نے کی ہے، کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اور مضامین اور تحقیقی وہ بھی لکھ رہا ہوں۔ اس طرح آگے ابھی حال ہی میں سب سے پہلے ایک میرا گیتوں کا مجموعہ شائع ہوا تھا، وہ لائل پور میں شائع ہوا تھا، کہ جب وہاں پہ جی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا افتتاح ہوا تو مجھے موقع ملا وہاں پہ گیت لکھنے کا، ڈرامے لکھنے کا، ریڈیو ڈرامے اور جی مضامین لکھنے کا، وہ شائع ہوا تھا۔ اور اس کے بعد ابھی چل رہا ہے، زندگی ابھی چل رہی ہے، ابھی قلم چل رہا ہے، جب تک اردو زبان آتی ہے تو اس کے ساتھ جینا مرنا کر دیا۔ میں نے اٹیلین میں بہت کم لکھا ہے، انگریزی میں بہت کم لکھا ہے، صرف جی اردو کو اپنایا ہے۔ اور اگلی ماشاء کتابیں بھی جو میری آئیں گی، ایک تحقیقی مضامین ہیں، وہ بھی ہسٹری پہ، اردو کی ہسٹری پہ، وہ ساری کمپلیٹ جی کرنے والی ہیں، یعنی کہ 6-7 میری کتب جو ہیں وہ پائپ لائن میں ابھی پڑی ہوئی ہیں۔ جی 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 تو اب اگلا سوال آپ سے، سوال کیا درخواست ہے کہ آپ اپنے کچھ اشعار ہمارے سامعین کو سنائیے، کچھ غزلیں، کچھ جی نظمیں، جی یہ جو آپ مناسب سمجھے۔ جی جی میں 1-2 غزل پیش کرتا ہوں سامعین کے لیے، کیونکہ اگر میں افسانہ سناؤں تو وہ پورا ٹائم جو ہے افسانے میں نکل جائے گا، اگر ناول کا کوئی حصہ سناؤں تو وہ مزہ نہیں آئے گا، ایک ہی حصہ چھوٹا سا سنانا پڑے گا، تو غزل ہی بہتری ہے جیسے آپ نے کہا۔ ایک جی جی غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں جی۔ میں اپنی سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں، میں واہ، اپنی سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں، میں ایسے کام بے حد کرتا رہتا ہوں، میں ایسے واہ، کام بے حد کرتا رہتا ہوں، تیری مخلوق میں سے اے خدا میں کیوں، تیری مخلوق میں سے اے خدا میں کیوں، الگ سب نیک اور بد کرتا رہتا ہوں، الگ سب واہ، نیک اور بد کرتا رہتا ہوں، کیا میں کہنے ہر دن دھوپ میں، بہت شکریہ جی، میں ہر دن دھوپ میں دیوار سے لگ کر، میں ہر دن دھوپ میں دیوار سے لگ کر برابر سائے کے قد کرتا رہتا ہوں، برابر سائے کے واہ، قد کرتا رہتا ہوں۔ اور آخری شعر اس غزل کا میں پیش کروں گا۔
میں لوگوں رات دن کے تھال میں بیٹھا، میں لوگوں رات دن کے تھال میں بیٹھا، پیالہ پانی کا مد کرتا رہتا ہوں، میں اپنی واہ، سوچ کو رد کرتا رہتا ہوں، میں سے کام بے حد کرتا رہتا ہوں۔ بہت خوب۔ ایک اور غزل کے راجہ صاحب چاند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ وہ میرے حصے کا بھی آسمان مجھ سے مانگے، وہ میرے حصے کا بھی آسمان مجھ سے مانگے، عجیب شخص ہے میرا دھیان مجھ سے مانگے۔ شجر واہ، پہ چاند ستارے اترتے شب بھر دیکھے، شجر پہ چاند ستارے اترتے شب بھر دیکھے، تو رازداری کا بھی لگان مجھ سے مانگے، تو رازداری واہ، کا بھی لگان مجھ سے مانگے۔ شعر عرض کیا ہے جی، وہ دھند کے پیچھے برہنہ سوئے پیڑوں کے، وہ دھند کے پیچھے برہنہ سوئے پیڑوں کے، ظہور میں آنے کا نشان مجھ سے مانگے، ظہور میں واہ، آنے کا نشان مجھ سے مانگے۔ وہ ایک اور شعر جی قابل غور ہے، وہ جی جی خواب سر۔ بستر پر ڈال کے کہانی لکھے، وہ خواب بستر پر ڈال کے کہانی لکھے، اور کہانی کے لیے ٹوٹا مکان مجھ سے مانگے، وہ کہانی کے لیے ٹوٹا مکان مجھ سے مانگے۔ پھر ہے جی، قفس میں اڑنے کا فن ناتوانی نے چھینا ہے، قفس میں اڑنے کا فن ناتوانی نے چھینا ہے، مگر وہ پہلی سی اونچی اڑان مجھ سے مانگے، مگر وہ واہ، پہلی سی اونچی اڑان مجھ سے مانگے۔ اور آخری کچھ شعر میں چھوڑ دوں گا، یوں ویراں میرا گھر اور مجھے وہ روتے پا کر، واہ، یوں ویراں میرا گھر اور مجھے وہ روتے پا کر، وہ میری کھوئی ہوئی آن بان مجھ سے مانگے، وہ میری واہ، کھوئی ہوئی آن بان مجھ سے مانگے، وہ میرے حصے کا بھی آسمان مجھ سے مانگے، عجیب آدمی واہ، ہے مجھے میرا دھیان مجھ سے مانگے۔ ایک اور غزل پیش کرتا ہوں، پھر آپ سوالات کا جی سلسلہ ضرور، جاری رکھیے گا۔ جی ضرور اس سر۔ غزل کا مطلع ہے جی، سمجھا دے مجھے، سمجھا دے مجھے اپنا فلسفہ محبت کا، سمجھا واہ، دے مجھے اپنا فلسفہ محبت کا، تجھ کو دل سے دیتا ہوں واسطہ محبت کا، تجھ کو دل واہ، سے دیتا ہوں واسطہ محبت کا، مجھ کو تو ہے مدت سے سامنا محبت کا، مجھ کو تو واہ، ہے مدت سے سامنا محبت کا، تجھ کو کیا پتہ کیا ہے عارضہ محبت کا، تجھ کو کیا واہ، پتہ کیا ہے عارضہ محبت کا، تیری آنکھ میں اور آوارہ شام میں پنہا، تیری آنکھ میں اور آوارہ شام میں پنہا، ایک اور ہے مشکل مرحلہ محبت کا، ایک اور ہے مشکل مرحلہ محبت کا، جاتے جاتے واہ، یادوں کا سلسلہ ہی رہنے دو، جاتے جاتے یادوں کا سلسلہ ہی رہنے دے، میرے ساتھ رکھنا تم رابطہ محبت کا، میرے ساتھ واہ، رکھنا تم رابطہ محبت کا۔ اور مقطع عرض ہے جی، جیم یہ زمین یہ موسم بھی اپنے ہیں جن میں، واہ، جیم یہ زمین یہ موسم بھی اپنے ہیں جن میں، ڈھونڈ ہی لیں گے ہم تم راستہ محبت کا، ڈھونڈ ہی لیں گے ہم تم راستہ واہ، محبت کا، سمجھا دے مجھے اپنا فلسفہ محبت کا،
تجھ کو واہ، دل سے دیتا ہوں واسطہ محبت کا. اور میرا خیال ہے کہ سلسلہ جاری جی رکھیں سر، رکھیے. خوبصورت کلام آپ نے ہمارے سامعین کے لیے پیش فرمایا. اب کچھ پرسنل سوالات بہت آپ شکریہ. سے ہیں کہ آپ اپنے جو جی اٹلی میں، کیونکہ ایک عرصہ سے مقیم ہیں، تو اٹلی کی کچھ یادیں آپ ہمارے سامعین کے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہیں تو اس حوالے سے کچھ. جی جی ضرور ضرور. ایک واقعہ تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. یہ 1996 کا واقعہ ہے جب میں اٹلی میں تھا. تو جی اسکول، تو وہاں پر بہت جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر 2-3 گلیاں چھوڑ کے ایک تو چرچ ہے اور اس کے ساتھ ایک تھیٹر ہے. میں ایک مقامی جی تھیٹر میں چلا گیا جہاں پہ دانتے ایلیگری، جو بہت مشہور، جس کی ڈیوائن کامیڈی ہے، وہ ڈرامہ چل رہا تھا. وہ جی زیادہ گا کے اس کو بیان کرتے ہیں. تو میں سنتا رہا، بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے. اور جب ختم ہو گیا تو مجھے اکیلے کو دیکھ کے غیر ملکی ایک بیٹھا ہوا ہے، ڈرامے کا جو ڈائریکٹر تھا. وہ لوگ باہر جا رہے تھے تو وہ میرے پاس آ گیا اور مجھ سے اس نے سوال کیا کہ آپ بڑے اچھے دھیان سے سن رہے تھے، کیا آپ کو اٹیلین آتی ہے؟ میں نے کہا مجھے اس وقت تھوڑی تھوڑی آتی تھی، زیادہ نہیں تھی. یہ 20-25 سال پہلے کا واقعہ. جی تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے زیادہ تو نہیں آتی، لیکن میں نے ڈیوائن کامیڈی پاکستان میں پڑھ لی تھی. جی تو وہ کہنے لگا کہ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے آپس میں، مختلف شعراء پہ، مختلف قدیم رائٹرز جو ہیں عالم، ان پہ گفتگو جی ہوتی رہی. تو اتنی دیر میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے تھیٹر کا سامان سمیٹ لیا ہے، دروازہ بند کرنا ہے، وقت ختم ہو گیا، تو آپ باہر جا کے گفتگو کر لیں. تو میں نے جاتے جاتے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ کیا آپ کو انگریزی آتی ہے؟ آپ نے میری بات سمجھی ہے جو میں نے کہی ہے؟ کہتا جی نہیں، میں بھی رسماً تھوڑے فقرے جانتا ہوں اور پوری مجھے سمجھ نہیں آئی، جی لیکن ایک بات میں سمجھ گیا ہوں کہ پاکستان میں عالمی ادب کو پڑھا جاتا ہے اور اس جی کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جو مجھے ہمیشہ اس کی بات یاد رہی کہ ہم پاکستانی جو ہیں، چاہے کہیں بھی ہیں، پڑھتے ضرور ہیں، ادب کو دیکھتے ضرور جی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک واقعہ اور مجھے یاد ہے جی کہ ہمارے ہاں ایک بہت عالم ہے، ویتو سلیرنو ان کا نام ہے. جی وہ تقریباً 12 سال اسلام آباد میں رہے اور اقبال اکیڈمی جی میں انہوں نے کام کیا. ادھر اٹلی کو چھوڑ کے اسلام آباد میں کام کیا اقبال کے لیے. ان کی 2 کتابیں منظوم تراجم میں اٹیلین میں آ چکی ہوئی ہیں، بال جبرائیل جی اور بانگ درا. یہ اٹیلین میں ماشاء منظوم اللہ. ترجمہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے اقبال پہ ایک کتاب لکھی. پھر ایک ہمارے بہت مفکر ہیں مستنصر صاحب، ان کی کتاب ہے اقبال پہ، اس کو اٹیلین میں کیا. اس کے علاوہ جی انہوں نے اسلام ان اٹلی وہ لکھی، کافی انہوں جی نے انٹروڈیوس کروایا. وہ 2010 میں ہمارے شہر میں آئے جب میں عالمی ادبی سیمینار دوسرا کروا رہا تھا. تو وہاں ماشاء پہ اللہ. انہوں نے ایک طویل مقالہ پڑھا اقبال پہ، اور وہ انگلش میں تھا. اور وہ انہوں نے مجھے کہا، میری ذمہ داری لگائی کہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. ماشاء لیکن بدقسمتی سے وہ مقالہ مجھ تک نہ پہنچا، کیونکہ
اگلے سال ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. کافی بزرگ تھے اور یہ مجھے افسوس رہے گا کہ وہ مقالہ مجھ تک نہیں پہنچ سکا اور میں اس کو اردو میں نہیں کر سکا. ایک اور قابل ذکر بات ہے کہ میری سب سے بڑی بیٹی نے یہاں پارما یونیورسٹی سے جب پی ایچ ڈی کی ڈگری لی تو اس کو تھیسس جو لکھنے کے لیے دیا گیا تھا وہ بچوں کا ادب پاکستان میں یہ دیا گیا تھا. تو وہ تھیسس جو ہے ابھی تک میرے پاس پڑھا ہوا ہے اٹیلین میں، لیکن میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکا. میری خواہش ہے کہ یہ 2 چیزیں میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اردو قاری تک پہنچاؤں. جی 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 سر، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سیاست میں آپ کو دلچسپی ہے؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. سیاست میں دلچسپی ہے، لیکن اس وجہ سے یہ آگے نہیں آ رہی کہ پاکستان کے سیاستدان تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ بیان دے کے تو اگلے لمحے وہ بدل لیتے ہیں. وہ پاکستان سے باہر تو بہت دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، انڈیا کو مار دیں گے، فلاں کو، اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، لیکن اپنی قوم کا کچھ نہیں سوچ رہے. اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے کیا کہتے ہیں گڑھے کھود دیے ہیں، جو خاردار تاریں لگا دی ہوئی ہیں، وہ ناقابل قبول ہے. مثلا ہر مسئلے میں سیاست جو ہے یا تو وہ سیاستدان ہمارے مذہب کا سہارا لے کے آپ واپس اپنی نشست پہ آ جاتے ہیں اور وہی راستے ہوتے ہیں، وہی وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں. غریب عوام جو ہے اس کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. اس لیے میں سیاست سے ابھی پوری طرح انٹرسٹڈ نہیں ہے. جیسے یورپ میں ہے، ابھی آپ دیکھیں جرمنی میں 18 سال مرکل وہ سربراہ رہی ہے حکومت کی. اس سے پہلے صدر مترا تھے اور دوسرے تھے. مثلا امریکہ کا دیکھیں کہ یہ پہلی دفعہ واقعہ ہوا کہ 5 سال کے بعد اتر گیا، ورنہ 2 ٹرمز 10 سال ضرور رہتا ہے. انڈیا ہمارے پڑوسی دیکھ لیں کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوا، لیکن ہمارے ہاں ہر تیسرے سال دوسرے سال شروع ہو جاتی ہے پکڑ دکڑ اور رشوت اور توڑ پھوڑ. وہ سارا پیسہ جو عوام کا ہے وہ خود کھا جاتے ہیں، اپنے آپ پہ لگا لیتے ہیں. یہ رویہ جو ہے سیاست کا وہ درست کرنا پڑے گا. ریاست میں عوام کو بلیک میل کیا جاتا ہے. عام تاثر یہی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں کہ بریانی کی پلیٹ پہ عوام کو پیچھے لگا لیتے ہیں اور پھر اللہ ہی حافظ. جی سر، تو آپ نے ذکر کیا تھا فیصل آباد کا جب ذکر ہو رہا تھا تو انجم سلیمی صاحب کا ذکر ہوا تھا. آپ کا ایک شعر ہے کہ علاج پہلی محبت کا دوسری سے کروں. واہ، علاج پہلی محبت کا دوسری سے کروں تو اس مرض کی بھی گویا دعا بنی ہوئی ہے. تو اس مرض کی بھی گویا دعا بنی ہوئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ محبت ایک بار ہوتی ہے یا ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے؟ محبت تو لافانی ہوتی ہے، محبت امر ہوتی ہے. محبت جو ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن محبت کا جو طریقہ کار ہے وہ فرق ہے. مثلا کہ ہم محبت سے جو کام کرتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن جو کام محبت سے دل سے محبت سے کیا جائے تو وہ کام ہوتا ہے. مثلا محبت کو محبت سے کیا جائے تو پھر کام صحیح ہوتا ہے، صحیح سمت چلتا ہے. لیکن محبت جو ہے وہ ایک ہی بار ہوتی ہے. اور محبت میری اگر مثال لیں تو محبت مجھے تو ہر چیز سے ہے، جو کائنات کی ہر چیز ہے، جو
وہ اعلیٰ ذات ہماری جو خالق ہے اس نے بنائی ہوئی ہے، درخت ہیں، پھول ہیں، انسان ہے، چاہے وہ کالا ہے، گورا ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے جو اس کی بنائی ہوئی ہے۔ جی جی تو سر اگلا سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ اٹلی میں اردو زبان و ادب کی کیا صورتحال ہے؟ اٹلی میں جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ جی، اٹلی میں محبت کی اردو ادب کی بہت مخدوش حالت ہے۔ رائٹرز جو ہیں جی وہ بہت کم ہیں، اور پہلے جب میں آیا تھا 1980 کی دہائی میں تو کوئی تنظیم نہیں تھی، پھر ایک تنظیم بنائی، ہم نے کوشش کی، لیکن اس میں وہی جو پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ گروہ بندیاں، فرقہ واریت، یہ جی ملکوں کے تنازعات، یہ درمیان میں آتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جی اردو، اور ایک اور خاص بات ہے کہ پاکستان کی ایمبیسی کے پاس جو فنڈز ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے جی لیے، جو یہاں پہ پاکستانی رہ رہے ہیں، وہ خرچ نہیں کرتے، وہ جی کسی طرح سپورٹ نہیں کرتے۔ مثلا میں جب سیمینار کرتا ہوں اس میں اچھے بھلے اخراجات ہوتے ہیں، 4 سے جی 5 دن کا سیمینار ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کھانے کا انتظام، وہاں پہ رہنے کے لیے لوگوں کے لیے جو دور سے پورے یورپ سے، پاکستان سے اور دوسرے ممالک سے آتے ہیں، ان کا جی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک تنظیم کی ضرورت ہے اور تھی، جی تو میں نے کوشش کی ساکوا سمما کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرتا رہا میں، لیکن 2-3 سال پہلے ایک تنظیم معرض وجود میں آئی جس کا میں بانی رکن ہوں اور جنرل سیکرٹری ہوں، گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن، جس کے ماشاء بانی اللہ۔ اور چیئرمین محمد نواز گلیانہ ہیں، اور ہمارے 2 جی ساتھی اور ہیں، میاں شبیر اور فیصل بٹ، اور آج کل آپ بھی بہت ایکٹیو ہیں ہمارے ساتھ اور بہت کام کر رہے ہیں اردو کی ترقی کے لیے، جس میں وقت جس آپ کے ٹیچر ہو، ذریعے ٹرن ہے آپ۔ ہیلو ہیلو آواز آ رہی؟ جی 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 جی، جی سر بہترین آ تو رہی ہے۔ اس طرح تو اس کی وجہ سے ہم آگے چل رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور ارباب اختیار پاکستان میں اردو کی ترقی و ترویج پہ غور کرے، اس کے لیے فنڈ مہیا کرے، تنظیموں کو سپورٹ کرے، رائٹرز اور شعراء کو سپورٹ کرے، اور جو اردو کی نئی بستی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو سپورٹ کریں۔ جی، اس جی طرح سر اردو، اب آپ اور اشعار سنائیے۔ اچھا جی، یہ میرے پاس جی میں نے نکال کے رکھے تھے، تو میں کچھ اور اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں جو جی ضرور سر۔ میری ماں بولی زبان جو ہے وہ پنجابی ہے، ایک پنجابی جی کی جی غزل سناتا ہوں آپ کو۔ جی ضرور سر۔ میرے نال اج رات او رو سکدا ہے، واہ میرے نال اج رات او رو سکدا ہے، ہن تے کچھ بھی ویلے تے ہو سکدا ہے، ہن تے واہ کچھ بھی ویلے تے ہو سکدا ہے، ویکھ کے تینوں رُتاں دے رنگ وچ، ویکھ کے تینوں واہ رُتاں دے رنگ وچ، ہر کوئی پاگل ایویں ہی ہو سکدا ہے، واہ جن نے سفنے ہن سجا کے رکھے نے، جن نے سفنے ہن سجا کے رکھے نے، لو نہ لو واہ مٹی بھی گو سکدا ہے،
ਲਓ ਨਾਲੋਂ ਵਾਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਗੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸਕਦਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਮ ਵੀ, ਗੌਰ ਵਾਹ ਕੀਜੀਏਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀਮ ਵੀ, ਚੰਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਖੋ ਸਕਦਾ ਏ, چند تارے سارے ہوں کھو سکتا ہے۔ چند اشعار اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صفحے نیچے چلے گئے ہیں۔ ایک غزل کے 3 اشعار پیش کرتا ہوں جی سر۔ تنہائی میں بھی وہ مجھ سے بولتا نہیں ہے، عرض کیا جی، تنہائی میں بھی وہ مجھ سے بولتا نہیں ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے مانتا نہیں ہے، اس کا وجود مجھ سے ہے مانتا نہیں ہے، کیا سوچتا ہے ہر لمحہ کیوں وہ سوچتا ہے، کیا سوچتا ہے ہر لمحہ کیوں وہ سوچتا ہے، کوشش کرے بھی انسان تو جانتا نہیں ہے، کوشش کرے بھی انسان تو جانتا نہیں ہے، ہر کسی کو اپنے ہاتھوں سے دیتا رہتا ہے۔ دیکھیں کہ وہ بہت مہربان ہے، ہر کسی کو اپنے ہاتھوں سے دیتا رہتا ہے، واپس کبھی بھی ان سے وہ مانگتا نہیں ہے، واپس کبھی بھی ان سے وہ مانگتا نہیں ہے، میں اس پرندے کے جیسا جیم ہو گیا جو، میں اس پرندے کے جیسا جیم ہو گیا جو پانی پہ تیرتا ہے پر بھیگتا نہیں ہے، پانی پہ تیرتا ہے پر بھیگتا نہیں ہے۔ ایک اور غزل کے دو تین اشعار پیش کرتا ہوں، پھر ہم گفتگو دوبارہ جاری رکھیں گے جی۔ یہ ایک بہت جی مل گئی ہے جی، پرانی غزل ہے، یہ 2008 میں یہ میری پہلی کتاب تھی، ہاتھ پر دیا رکھنا، اس میں شامل ہے۔ آنکھ سے رات وہ پھر برسا تھا، آنکھ سے رات وہ پھر برسا تھا، کیا سمندر تھا یا وہ دریا تھا، کیا سمندر تھا یا وہ دریا تھا، زندگی جس کے لیے پیاسی تھی، زندگی جس کے لیے پیاسی تھی، وہ نہ دریا تھا نہ وہ صحرا تھا، نہ وہ دریا تھا نہ وہ صحرا تھا، وہ میرے ساتھ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، وہ میرے ساتھ کہاں تک آتی، وہ میرے ساتھ کہاں تک آتی، میں تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تھا، میں تو ایک ٹوٹا ہوا تارا تھا، اور جیم جب یاد کوئی آتا تھا، جیم جب کوئی یاد آتا تھا، پھول کھلتے تھے دیا جلتا تھا، پھول کھلتے تھے دیا جلتا تھا، آنکھ سے رات وہ پھر برسا تھا، کیا سمندر تھا یا وہ دریا تھا۔ جی میرا خیال ہے اب گفتگو جاری رکھیں، ابھی ہمارے پاس کچھ ہے منٹ نو جی وقت بہت ہے، تو میں آپ سے اگلا سوال آج کے اس پروگرام کا آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ جو قارئین ہیں شعر و ادب میں نئے لوگ آ رہے ہیں، جو نوجوان شعراء یا جو نوموش شعراء ہیں جو نیا لکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات نئے لکھنے والوں سے کہتا ہوں جی کہ جتنا زیادہ ہو سکے کتاب پڑھیں، کائنات کا مطالعہ کریں، اس میں سماج کا مشاہدہ کریں،
اور جو تجربات آپ حاصل کرتے ہیں وہ کتابی شکل میں لائیں، ان میں شعر کے موضوع بنائیں، ان کو موضوع بنائیں، ان کو ناول کا موضوع بنائیں، ان کو افسانے کا موضوع بنائیں، جس طرح ہمارے پہلے شاعر اور ادیب، افسانہ نگار، ناول نگاروں نے اسی طریقہ کار سے آگے بڑھے تھے۔ تو میری ان سے کیونکہ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نئے لکھنے والوں سے اور نوجوانوں سے یہ میری درخواست ہے کہ وہ حوصلہ نہ ہاریں، حالات سے نہ ڈریں، اور مجھے پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں کتاب کا اتنا مستقبل نہیں ہے۔ لوگ کتاب جب چھاپتے ہیں تو پیسے جیب سے لگاتے ہیں، پھر اس کو پڑھنے والا خرید کا کوئی نہیں ملتا، وہ مفت تقسیم کرتے ہیں، پھر بھی وہ کتاب جو ہے الماری میں پڑی رہتی ہے، پڑھتے نہیں ہیں لوگ۔ لیکن یورپ میں جو ادیب نوجوان اور شاعر و ادیب ہیں، نوجوان اور نئے لکھنے والے ہوں، ان سے میری التماس ہے کہ زیادہ سے زیادہ لکھیں، کیونکہ یورپ میں جو کتاب لکھتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، وہ لگا سکتا ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یورپ کا پبلشر جو ہے وہ پیسے اتنے لکھنے والے کو دے دیتا ہے کہ اس کی ساری زندگی بڑی آسانی سے گزر جاتی ہے۔ یہاں پہ یک وقت ایک کتاب چھپتی ہے تو 4 انٹرنیشنل زبانوں میں چھپتی ہے، اور اس کے لاکھوں میں ایڈیشن ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو کتاب چھپتی ہے وہ بمشکل 200-300 سے لے کے 1000، بہت زیادہ آگے چلا جائے تو 1000 کا ایڈیشن ہوتا ہے۔ اس لیے پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو آگے آنا چاہیے، اردو کو بچانا چاہیے، اور اردو کو پورے پاکستان میں ایک کڑی بنانا چاہیے۔ اردو کو انگریزی کے ساتھ ساتھ دفاتر میں، اسکولوں میں نافذ ہونا چاہیے، اس پہ کام ہونا چاہیے، اور ہمارا رابطہ جو ہے سندھ سے لے کے خیبر تک اردو میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جی جی تو سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور خوبصورت معلوماتی گفتگو سے نوازا۔ آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ جی میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو رسمن بھی ہے اور آپ لوگوں کا حق بھی بنتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کی محبت کا، آپ کی چاہت کا، خلوص کا میں ممنون ہوں، اور یوں کہہ لیجیے کہ میں آپ کی محبت کا قرض دار ہوں۔ اس کے علاوہ گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن نے بہت تھوڑے عرصے میں ایک پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنا لی ہے، وہ عالمی سطح پر اب جانی پہچانی جاتی ہے، جس کے بانی اور چیئرمین اس وقت اور صدر بھی محمد نواز گلیانہ ہے۔ اور دیکھیں آپ ان کے بارے میں ایک بات خاص کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ادب کے اتنے پرستار اور دل نواز ہیں کہ خود وہ کچھ نہیں لکھتے، لیکن لکھنے والوں کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں، لکھنے والوں کو ہر طرح سے سپورٹ کرتے ہیں، مالی طور پہ، اخلاقی طور پہ، پریکٹیکلی طور پہ۔ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے نا کہ جب میں سیمینار کرواتا ہوں تو وہ ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے میں جنرل سیکرٹری ہوں گلوبل رائٹرز کا، اور ہم سب مل کے اس کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے لیے اور اردو زبان و ادب کے لیے میری تو جان حاضر ہے، اس کے لیے جو بھی کرنا پڑے وہ کریں گے ہم۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ بقول غالب کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش سے دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ بہت اچھی شاعری اور خوبصورت اور معلوماتی
گفتگو آپ نے فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ حارث کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ احباب سے ملاقات ہوگی۔ خدا نگہبان۔ بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔